جب ہم نے آنکھ کھولی تو دنیا کو ایک مکمل ترتیب اور نظام میں پایا، مگر کبھی یہ سوچا کہ یہ سب کون چلا رہا ہے؟ ایک بیج جو مٹی میں دفن ہوتا ہے، سڑتا ہے، پھر اچانک پھٹتا ہے اور ایک نرم سا ننھا سا کومپل بن کر نکلتا ہے، پھر وہی بیج چند ماہ میں ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اس پر پھل لگتے ہیں۔ وہ پھل میٹھے بھی ہیں، رنگین بھی، خوشبودار بھی، اور ہر پھل کا ذائقہ الگ، رنگ الگ، خوشبو الگ، حالانکہ زمین ایک، پانی ایک، سورج کی روشنی ایک، پھر ذائقے کہاں سے آ گئے؟ اگر یہ سب خود بخود ہو رہا ہے تو کوئی انسان، کوئی سائنسدان ایک خالص عام انار خود سے پیدا کر کے دکھا دے۔ ہم ہر سال گندم بوتے ہیں، 1 من ڈالتے ہیں، 40 من واپس نکلتا ہے۔ اگر کوئی طاقت اس کے پیچھے نہیں تو 1 من بیج کبھی زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر انسان کا نظام ہے تو وہ بیج کو کنٹرول کرے، اسے اگنے نہ دے، گندم کو واپس روک لے، لیکن انسان کچھ نہیں کر سکتا، بس تکتا رہتا ہے کہ ہر سال فصل بڑھتی ہے، بادل آتے ہیں، پانی برستا ہے، زمین نرم ہوتی ہے اور زندگی جاگ اٹھتی ہے، لیکن یہ سب کوئی نظر نہیں آتا جو یہ سب کچھ کر رہا ہو۔ سورج روز نکلتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ لیٹ ہوتا ہے، نہ کبھی چھٹی لیتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ بجھتا ہے، اور ہر دن مقررہ وقت پر نکلتا اور غروب ہوتا ہے۔ کیا کسی نے الارم لگایا ہے؟ کوئی ہے جو اسے حکم دیتا ہے؟ اگر انسان نے بنایا ہوتا تو کبھی نہ کبھی خراب ضرور ہوتا، اس کے پرزے بدلنے پڑتے، اس کا تیل ختم ہوتا، مگر سورج ہزاروں سالوں سے بغیر رکے چل رہا ہے۔ چاند کبھی ہلال ہوتا ہے، کبھی بدر، کبھی نظر نہیں آتا، پھر واپس آتا ہے۔ ستارے لاکھوں میل دور چمک رہے ہیں، ٹوٹتے ہیں، جڑتے ہیں، ان میں راستے بنے ہوئے ہیں، اور یہ سب ایک مقرر نظام کے تحت ہیں، نہ آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ اپنا وقت بھولتے ہیں۔ تو کیا کوئی ہے جو ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے؟ یہ سب یوں ہی بے مقصد ہے۔ ہم ہوا کو نہیں دیکھتے مگر اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ نہ ہو تو ہم سانس نہ لے سکیں، ہم زندہ نہ رہ سکیں، تو کیا ہوا بغیر خالق کے ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ اللہ نظر نہیں آتا تو کیا تم نے اپنی عقل کو دیکھا ہے؟ جذبات کو چھوا ہے؟ اپنے خیالات کو پکڑا ہے؟ تمہارا دل ہر وقت دھڑک رہا ہے، سوتے ہو تب بھی، بے ہوش ہو تب بھی، تم نے کب اسے آن کیا؟ کب اس کی بیٹری بدلی؟ کب اس کا پمپ بند کیا؟ اگر کوئی خالق نہیں تو تمہارا دل کیوں خود بخود چل رہا ہے؟ ایک نطفہ جو نظر بھی نہیں آتا، وہ 9 مہینے میں ایک مکمل انسان بن جاتا ہے۔ آنکھ، زبان، دماغ، دل، پھیپھڑے، گردے سب ترتیب سے بن جاتے ہیں۔ کیا یہ سب یوں ہی ہوا؟ اگر سب کچھ اتفاق سے ہے تو پھر آج تک انسان ایک مکھی کیوں نہیں بنا سکا؟ ایک پتے میں جو سبز رنگ ہے وہ کیسے آیا؟ پانی شفاف ہے، مٹی سیاہ ہے، پھر پھل رنگین کیسے ہو گئے؟ کھجور کا درخت صحراؤں میں کھڑا ہوتا ہے اور اس پر میٹھی کھجوریں لگتی ہیں، جبکہ وہ مٹی خشک ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، پانی نایاب ہوتا ہے۔ تو کیا کوئی ہے جو ان کھجوروں میں مٹھاس ڈال رہا ہے؟ کیا کھجور کے درخت نے خود فیصلہ کیا کہ مجھے میٹھا بننا ہے؟ شہد کی مکھی چھوٹا سا کیڑا ہے جس کا وزن چند ملی گرام ہے، وہ لاکھوں پھولوں سے رس چوس کر واپس آتی ہے اور چھتے میں جمع کر کے ایک ایسی مٹھاس بناتی ہے جو دوا بھی ہے اور غذا بھی۔ کیا یہ مکھی خود یہ طریقہ سیکھ گئی ہے؟ کسی نے اسے سکھایا ہے؟ اگر تم غور کرو اور دیکھو کہ یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو اسے چلا رہی ہے، ورنہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ نہ ہی ایسے نظام خود بخود بن سکتے ہیں، نہ ہی خود بخود چل سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی ہے جو اسے بنا رہا ہے، جو اسے چلا رہا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ یہی اللہ ہے جو یہ سب نظام چلا رہا ہے، ورنہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔